اللہ پاک نے خود فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ غصہ انسانی روحوں کو بے نقاب کر دیتا ہے اور انسانی سوچ کی گہرائیوں کو صاف ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی معاملے کی حقیقت جاننے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ملے تو ہمیں اپنے جاننے والوں، پیروکاروں اور دشمنوں کو غصے کی حالت میں مبتلا کر دینا چاہیے، انہیں غصہ دلانا چاہیے تاکہ ان کے خیالات اور ارادوں کی حقیقت جاننے کا ہمیں علم ہو جائے، وہ جو ہمارے خلاف سوچتے ہیں وہ جاننے کا ہمیں موقع مل جائے۔ میں نے ہر بار اس موضوع پر غور کیا کہ موت کیا ہے، اس سے زندگی کا کیا رشتہ ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک سمندری جہاز دیکھا، جب وہ ساحل سے دور ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ چلا گیا۔ میں نے سوچا دور ایک بندرگاہ ہوگی، وہاں یہی جہاز دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہوں گے آ گیا۔ شاید اسی کا نام موت ہے، ایک پرانی زندگی کا خاتمہ اور نئی زندگی کی ابتدا۔ ہم لوگ یہی نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی، ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربانی لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہم اکیلے پن کی وجہ سے نہیں مرتے، ہم تو ان لوگوں کی وجہ سے مرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم ان کی زندگی ہیں اور پھر ہمیں دھوکہ دیا، چھوڑا اور چلے گئے۔ کیا ہم محض اسی لیے ملے تھے کہ ایک دن اجنبی بن جائیں؟ ناکام معاشروں میں ہر دانہ کے مقابلے میں ہزار احمق ہوتے ہیں اور ہر شعوری بات کے مقابلے میں ہزار احمقانہ باتیں ہوتی ہیں۔ اکثریت ہمیشہ بے وقوف رہتی ہے اور مسلسل دانہ لوگوں پر غالب آتی ہے۔ جو مایوسی اور تلخی میں زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کا کیا کریں جن کی زندگی خوشی اور محبت سے خالی ہے؟ میرے مطابق یہی اصل معذوریاں ہیں۔ اگر شطرنج میں ایک مہرہ عورت کا ہوتا تو یقیناً کھیل کے دوران بادشاہ کو اس سے عشق ہو جانا تھا اور پھر شاہ کی مات اور موت کا سبب یہی عشق بنتا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ شطرنج میں بادشاہ کے ہوتے ہوئے ملکہ کا مہرہ کیوں نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ عورت کھیلنے کے لیے تخلیق نہیں کی گئی۔ اس نے کہا مجھے وہ عورت پسند نہیں جو کتابیں پڑھتی ہے اور تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ وہ ایک فلسفی ہے، بہت زیادہ جھگڑا اور بہت کم اطاعت ہے۔ اوس تعلیم کے ساتھ ایک سادہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا تم پڑھی لکھی عورت سے نہیں ڈرتے، تم اپنی کمی سے ڈرتے ہو جسے کوئی پڑھی لکھی عورت ظاہر کرے گی۔ علم آپ کو تب فائدہ دیتا ہے جب آپ اسے عمل کے لیے حاصل کرتے ہیں، جبکہ ہم نے علم کا اصول صرف بحث میں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا ہے، جس سے گالیاں اور بدتمیزی خطرناک حد تک پروموٹ ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سوشل لیب صرف آپ کے وقت گزاری اور معلومات کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کے ذریعے ملے انجان لوگوں سے وابستگیاں پالنا نہایت بے وقوفانہ عمل ہے۔ اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے سمجھ لیں تو ہی عافیت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کبھی پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی روح ان کے شیطانوں کو پریشان کرتی ہے۔ ناراض عورت سے بحث نہ کریں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور مطمئن عورت سے بحث نہ کریں، آپ اس کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ ناانصافی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جس نے آپ کو عمدہ ضائع کیا ہو اسے اتفاقاً بھی کبھی نہ ملے۔ ایک عمر تک ہم اس کی ضرورت بنے رہے، پھر یہ ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی۔ مرد کے اندر نئی عورت کی خواہش اتنی شدید ہوتی ہے جتنی عورت کے اندر نیا کپڑا یا زیور پہننے کی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کے آنسو پوچھنے کے لیے کبھی کوئی ہاتھ نہیں مانگا، میں نے کبھی کسی کو گلے لگانے کے لیے نہیں جگایا کہ آؤ مجھے سکون دو۔ میں نے اپنے بدترین لمحات تنہا گزارے ہیں۔
अगर इंसान ज्यादा अक्लमंद और बाखबर हो जाए और इसका इल्म और हिकमत बढ़ जाए तो इसके दूसरों के साथ बहस करने की ख्वाहिश रफ्ता रफ्ता बुझकर खत्म हो जाती है और वो लोगों की हमाकतों को नजरअंदाज करके खुशी और खुशदिली के करीब होता जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका वक्त बहसों में जाया होने से ज्यादा कीमती है। इंसान हर फिक्र अपने ज़ुम्मे ले लेता है इन कामों की भी जो इसके इख्तियार में नहीं। अपनी हर तलब अल्लाह से मांगो और कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखो। जिंदगी में आपका सबसे बहादुर फैसला ये हो सकता है कि आप मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए हर उस चीज को छोड़ दें जो आपके दिल और ज़हनी सुकून को नुकसान पहुंचाती है। नवाजुद्दीन, मेरी अम्मा कहती थी कभी कभार गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। इरफान खान, लेकिन तुमने तो कहा था तुम अनाथ हो। नवाजुद्दीन, हाँ, पर यह कहने से बात में वजन आता है, मेरी माँ कहती थी। लोगों की नजरों में अपनी कीमत मत तलाश कीजिए, कुछ आंखें सिर्फ मिट्टी से ही भरी होती हैं। हम सबके पास अपनी टाइम मशीनें हैं, कुछ हमें वापस ले जाती हैं, उन्हें यादें कहते हैं, कुछ हमें आगे ले जाती हैं, उन्हें ख्वाब कहते हैं।